تو نایا غازی نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی بابرکات کے نام جو وجہ تحلیق کائنات ہے، کروڑوں درود و سلام اہل بیت کے نام جو وجہ بقائے دین کائنات ہیں۔ معراج القرآن میں اصغر بیگ ایڈوکیٹ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا عنوان ہے شہادت غازی عباس۔ سورہ محمد کی آیات نمبر 4 سے 6 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، والذین قتلوا فی سبیل اللہ ولن یضل اعمالہم سیہدیہم ویصلح بالہم ویدخلہم الجنۃ عرفہا لہم۔ اور جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں، اللہ ہرگز ان کے اعمال ضائع نہ کرے گا، جلد انہیں راہ دکھا دے گا، ان کے کام بنا دے گا، ان کو اس جنت میں داخل کرے گا جو ان کو دکھا دی گئی ہے۔ معزز سامعین اکرام، میدان کربلا میں دو کردار بہت اہم تھے، ایک کردار غازی عباس کا اور دوسرا کردار سکینہ کا۔ غازی عباس جوانوں کی نمائندگی کر رہے تھے، جبکہ سکینہ بچوں کی نمائندگی کر رہی تھی۔ 10 محرم کو سکینہ غازی عباس کے پاس آئیں، کہا چاچا غازی خیموں میں پانی نہیں ہے، بچے پیاس سے تڑپ رہے ہیں، پانی چاہیے چاچا غازی، پانی چاہیے۔ حضرت عباس نے کہا بیٹی سکینہ چلو بابا حسین کے پاس چلتے ہیں، ان سے جا کر اجازت لیتے ہیں۔ دونوں حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس گئے۔ سکینہ نے عرض کی بابا خیموں میں پانی نہیں ہے، بچے پیاس سے بلک رہے ہیں، غازی عباس سے کہیے کہ وہ پانی لے کے جائیں۔ غازی عباس کو اجازت ملی، حضرت امام حسین نے غازی عباس کو اجازت دی، غازی جاؤ، سکینہ کی بات مانو، پانی لے کے آؤ۔ غازی عباس گھوڑے پر سوار ہوئے، کندھے پہ مشکیزہ لٹکایا، علم ہاتھ میں لیا اور یزیدیوں کی قطاروں کو چیرتے ہوئے فرات پر پہنچ گئے۔ مشکیزہ پانی سے بھرا، جی میں آیا کہ تھوڑا سا پانی پی لوں، لیکن فوراً خیال آیا کہ سکینہ پیاسی ہے، خیموں میں بچے پیاسے ہیں، پیاس کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں۔ جب تک سکینہ پانی نہیں پیے گی، جب تک بچے پانی نہیں پیئیں گے، غازی پانی نہیں پیے گا، غازی پانی نہیں پیے گا۔ حضرت غازی عباس نے مشکیزہ اپنے کندھے پہ لٹکایا اور بڑی تیزی سے آگے بڑھے، خیموں کی طرف آتے ہی تھے کہ ایک تیر غازی عباس کے بازو پر لٹکا۔ تیر کا لگنا ہی تھا کہ بازو لٹک گیا۔ امام حسین کی خدمت عرض کی، یا حسین یا حسین۔ پھر آگے بڑھے، دیکھا کہ کٹا ہوا بازو راہ میں رکاوٹ بن رہا ہے، نیچے اترے، پاؤں کے نیچے کٹے ہوئے بازو کو رکھا اور اتار دیا۔ اس کے بعد پھر گھوڑے پر سوار ہوئے، خیموں کی طرف چلے، تھوڑی دور ہی چلے تھے کہ دوسرے بازو پر ایک تیر لگا اور بازو کٹ گیا۔ غازی عباس نے مشکیزے کو اپنے منہ میں لیا اور تھامے ہوئے چلتے رہے، تیر غازی عباس کے جسم میں پیوست ہوتے رہے۔ غازی عباس پانی کے مشکیزے کو بچاتے رہے، کوئی تیر دائیں جانب سے آیا، مشکیزے کو بچایا، کوئی تیر بائیں جانب سے آیا، مشکیزے کو بچایا۔ مشکیزے کو بچاتے بچاتے جب آگے چلے تو ایک تیر مشکیزے میں لگا اور پانی زمین پر گر گیا۔ غازی عباس کا جسم اس قدر تیروں سے چور ہو چکا تھا کہ غازی عباس مشکیزے کے گرتے ہی زمین پر آ گرے اور آواز لگائی، حسین بابا، حسین بابا، حسین بابا۔ جب کافی دیر ہو چکی تو
بی بی زینب امام حسین کے پاس آئیں، بابا ابھی تک بھائی عباس نہیں آئے، بابا کیا ہوا؟ ابھی تک بھائی عباس نہیں آئے۔ حضرت امام حسین میدان کربلا کی طرف گئے، حضرت عباس کے کٹے ہوئے بازو لیے اور کہا آج حسین اکیلا رہ گیا، حسین کا بازو کٹ گیا، حسین کی کمر ٹوٹ گئی، حسین اکیلا رہ گیا، حسین اکیلا رہ گیا۔